بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الشيخين منهما من أبي عيسى محمد بن عيسى بن سلمة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: باب ما جاء إن الله ذكر كتابا لأهل الجنة وأهل النار. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي قبيل عن شفي بن مانع عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال: تدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففي العمل يا رسول الله إن كان أمرا قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مدن وعن أبي حريث نحوه. وفي الباب عن ابن عمر: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو قبيل اسمه خير بن هانئ. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. هذا حديث صحيح. باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار. یہ روایت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں کے اندر دو کتابیں تھیں، ایک داہنے ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں۔ فرمایا کہ داہنی ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں تمام اہل جنت کے نام ہیں، ان کے آباء کے نام ہیں۔ ثم اجمل علی آخرین، ٹوٹل نکال دیا گیا مجموعہ۔ پھر بائیں ہاتھ میں کتاب تھی، اس میں اہل نار کے نام ہیں۔ اب یہ کیا کتابیں واقعتاً کتابیں تھیں یا آپ مستحضر کرا رہے ہیں؟ یوں سمجھو کہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے جس میں نام لکھے گئے، یہ رجسٹر میرے ہاتھ میں ہے، بائیں ہاتھ میں جس میں نام لکھے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر حقیقت پر اس کو محمول کیا جائے کہ اللہ نے وہ کتابیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں رجسٹروں کے اندر لکھ رکھے ہیں نام اہل جنت کے بھی اور اہل نار کے بھی، قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے: وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ تو کوئی کتاب ہو، یہ نظام قدرت ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ حقائق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں
انہوں نے ہم کو بھی دکھلا دیا۔ مغیبات کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کا ظاہر کرنا کوئی اچنبے کی چیز نہیں ہے۔ مسلم میں روایت آئی گی کہ ایک بہت زوردار آواز ہوئی، آپ نے فرمایا کیسی آواز ہے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی تہ میں ایک پتھر یا اس طرح کی کوئی چیز ڈالی تھی جو اس وقت قعر جہنم میں پہنچی ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ اگرچہ انسان کی عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم تمام وہ چیزیں جہاں تک عقل انسانی کی رہائی نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اس لیے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ مغیبات جو ہماری آنکھوں سے اوجھل آئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے، آپ نے وہ چیز ہم کو بھی دکھلا دی، اس کے بعد وہ چیز غائب ہو گئی۔ جبرائیل امین اگرچہ ملک سامنے نہیں آتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبرائیل امین کا آنا، صحابہ کو ان کو دیکھنا، اگرچہ یہ ادراک نہ ہو کہ یہ جبرائیل ہیں اس وقت، لیکن بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم متعین کر رہا ہے کہ جس کو ہم نہیں پہچان رہے تھے وہ ملک تھا، اور وہی ملک تھا جو اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میں پیغام کو لانے والا ہے۔ تو یہ مغیبات ہیں جن کو ظاہر کر دینے میں کوئی اچنبھا نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب صحابی کا اس پر سوال ہو گیا، فقال اصحابہ ففیم العمل یا رسول اللہ ان کان امر قد فرغ منہ۔ اب یہ کد و کاوش، جان کو جوکھوں میں ڈالنا، ہمارا نماز کو پڑھنا، راتوں کو اٹھ کر میٹھی نیند کو چھوڑ کر اپنے بستر سے الگ ہو کر کے اللہ کے ساتھ تملق کرنا، خوشامد کرنا، یا سر سے کفن باندھ کر جہاد کرنا، یہ سب جنت ہی کے حصول کے لیے تو ہے۔ اور جب عالم ازل میں فیصلہ ہو چکا، نام لکھا جا چکا، تو پھر اب اس عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سددوا وقاربوا، سداد میان روی کو کہتے ہیں، الاقتصاد، وقاربوا قربت خداوندی کے متلاشی رہو، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل۔ اپنے اس عمل کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہ کرو کہ تم محبوب ہو اللہ کے اور تم کو جنت ہی ملے گی، لیکن تم جنت کے کام کر رہے، خدا جانے آخری وقت میں کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ نہ انسان کو اپنی بدعملی پر مایوس ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ رحمت خداوندی اس کے غضب پر آخری وقت میں ثابت ہو جائے، اور انسان جو عمر بھر جہنم کے کام کرتا رہا ہے، آخر کے اندر اس کو توفیق جنت کے عمل اور عقیدے کی ہو جائے۔ فرمانے کا منشا یہ ہے کہ تقدیر
ایک عقیدے کی چیز ہے، اس پر عقیدہ رکھو۔ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز کے لیے ایک سبب ہے۔ جس طرح تم روزی کماتے ہو، قد و کاوش کرتے ہو، باوجود کہ تقدیر پر ایمان ہے کہ جو لکھ دیا وہ ملے گا، لیکن یہ ایمان ایک عقیدے کی چیز ہے، یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے مقدر فرمایا ہے، جو مقدر فرمایا ہے وہ میسر ہو کر رہے گا۔ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، مجبور نہیں ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، کما بھی سکتے ہیں اور نہ کمانے کے لیے ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے دار الاسباب میں اسباب کو اختیار کرو۔ عقیدے کے اعتبار سے ہم مکلف ہیں اس کے کہ اپنے دل میں اس ایمان کو راسخ کریں کہ عالم ازل میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دنیا کے حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ لکھ دیا گیا ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن ہم مجبور تو نہیں ہیں۔ اگرچہ جنت لکھ دی گئی ہے، لیکن ہم اعمال جنت کے لیے مجبور نہیں ہیں۔ اگر جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہ جائیں جہاد میں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہمارا جی چاہے اٹھے، جی چاہے نہ اٹھے۔ پھر طالب جنت اٹھتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے بے فکر ہے وہ سوتا رہتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر عقیدے کے اندر تقدیر پر ایمان لاؤ، اور وہ ضروری ہے، بغیر اس کے ایمان کلا ایمان لہو ہے۔ یہ عمل دنیا کے اندر تو ہم اپنے آپ کو بے بس نہیں دیکھتے، ہمارے بس میں ہے، اور اس بس میں ہونے کی وجہ سے ہم جس رخ کو اختیار کریں گے اس پر جزا و سزا کا ترتب ہوگا۔ اس لیے کہ یہ معروف چیز ہے کہ جو امور غیر اختیاریہ ہوتے ہیں ان کے اوپر جزا و سزا کا ترتب بھی نہیں ہوتا ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہم یہ کریں یا یہ نہ کریں۔ پھر ہم کرتے ہیں کسی عمل کو جو جزائے حسن کو کا سبب ہے تو ہمیں جزائے حسن ملتی ہے۔ اگر ہم کوئی عمل اپنے اختیار سے کرتے ہیں کہ جو سزا کا مستحق بنانے والی ہے، ہم سزا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس لیے تقدیر پر ایمان ایک عقیدے کی چیز ہے، عملی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مجبور نہیں تصور کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے ہمارا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ جی باب ما جاء لا عبد ولا هامة ولا سفرة. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عمادة بن القعقاع قال حدثنا أبو بكر بن عمرو بن جرير قال حدثنا سائر لنا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعطي شيء شيئا فقال أعرابي يا رسول الله لا يعطي شيء شيئا لا يعطي شيء شيئا فقال أعرابي يا رسول الله البعي ويجب الحشر في يدنيه فيجيب الإبل كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عبد ولا سفر خلق الله كل نفس فقدر حياتها ورزقها ومصائبها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم. وسمعت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري قال سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي.
مرد کا خود بخود متعدی ہو جانا، ایک چیز ہامہ، وہی جو پہلے گزر چکا ہے، الو جو دن میں چھپا رہتا ہے رات میں جاگتا ہے، سفر یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ بھی عربوں کا خیال تھا کہ پیٹ میں کوئی جرثومہ ہوتا ہے جو بہت سرعت کے ساتھ پاس بیٹھنے والوں کو لگتا ہے اور بیمار کر دیتا ہے، پیٹ کے اندر پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے اس سے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کوئی پتا بھی اگر کھڑکتا ہے تو وہ بغیر اذن خداوندی کے نہیں ہوتا۔ کسی چیز کا بذات خود متعدی ہونا، با اختیار ہونا کہ جو پاس آئے گا اس کو لگ جائے گی، یہ چیز نہیں ہے، یعنی ارادہ خداوندی کو دخل نہیں ہے، خود بخود لگ جائے گی۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے یہ چیز نہیں ہے۔ جس طرح سے کہ آگ ایک سبب ہے، لیکن ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آدمی آگ کے اندر گرا اور قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ طاقت کسی سبب کے اندر پیدا کرنا یہ مسبب الاسباب کا کام ہے، سبب بذات خود مختار نہیں ہے، بس یہی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بذات خود مختار ہے، جو پاس جائے گا کوڑی کے وہ کوڑی ہو جائے گا، جو خارش زدہ کے پاس جائے گا اس کو خارش لگ جائے گی، یہ عقیدہ اسلامی عقیدے اور ایمان کے خلاف۔ ہاں اللہ چاہے گا تو لگا دے گا، تو پھر اب یہ تو ایک مختار چیز نہیں ہوئی، صاحب اختیار تو ذات واجب الوجود ہے۔ یہ تعبیر زیادہ مناسب ہے، اسباب عادیہ میں سے ہے۔ آپ نے وہاں پڑھا بھی ہوگا نخبے میں کہ جس طریقے پر دنیا میں بہت سے اسباب ہیں موت کے، اسی طریقے سے کسی اجرب کے پاس بیٹھنا یہ بھی سبب ہے ایک دنیا کے اسباب کی طرح سے، کہ حکہ لگ جائے گی، خارش لگ جائے گی۔ لیکن اللہ اگر چاہے گا، اس نے سبب بنایا ہے، جس طرح پانی کو ڈوب مرنے کا سبب بنایا ہے، آگ کو جل مرنے کا سبب بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے اس بیماری کو کسی دوسرے کے بیمار ہونے کا سبب بنایا ہے۔ یہ بذات خود مؤثر نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے گا تاثیر پیدا کر دے گا، جب چاہے گا تاثیر کو چھین لے گا۔ اس تعویل کے اوپر اب جو دنیا کے ڈاکٹروں نے امراض کی قسمیں نکال رکھی ہیں کہ یہ متعدی مرض ہے، مطلب ہے کہ جس طرح آگ جلانے کا سبب ہے، پانی ڈوبنے کا سبب ہے، اسی طریقے سے یہ مرض بھی دار الاسباب میں من جملہ اسباب کے ایک سبب ہے، کسی دوسرے تک مرض کے پہنچ جانے کا، مریض ہو جانے، لیکن مختار نہیں ہے۔ اصل علت العلہ ذات واجب الوجود ہے، وہ جب چاہیں گے اس کے اندر اختیار کو پیدا فرما دیں گے، جب چاہیں گے اس تاثیر کو چھین لیں گے۔ یہ باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره. وبه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله
خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وإنما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الباب المبارك وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم. هذا حديث غريب من حديث جابر لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون، وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور بن ربيع بن فراش عن علي رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل عن شعبة نحبه إلا أنه قال ربعي عن رجل عن علي. حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر، وهكذا روى غير واحد عن منصور عن ربعي عن علي. وبه قال حدثنا الجارود قال سمعت وكيعا يقول بلغني أن ربعي بن حراش لم يكتب في الإسلام كذبة. ابواب تقدیر چل رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اہمیت اس کی اتنی ہے عقیدے کے اعتبار سے کہ اگر آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھے گا تو فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان کلا ایمان لہو ہو جائے گا. لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اب تقدیر ہی کے ایک جزیے کو بیان فرماتے ہیں. کیا ہے؟ آدمی جس مصیبت سے دو چار ہو گیا تو یہ ایمان بالقدر اس چیز کا مقتضی ہے کہ اپنے دل کو مطمئن کر لے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مصیبت مجھ کو نہ لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر پر میرا ایمان ہے. کیا مطلب؟ جو دنیا میں ہو رہا ہے عالم ازل کی بنیاد پر ہو رہا، علم خداوندی صحیح ہے، اور جو نہیں ہوا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر پر ایمان اسی کا نام ہے کہ جو ارادہ خداوندی میں تھا اور جو امر مقدر تھا وہ ہو کر رہے گا، اور جو نہیں تھا وہ ہو نہیں سکتا. اسی کا نام تقدیر ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب تک تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا ایمان یہ نہیں ہے کہ ایمان کامل نہیں، نفس سے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے. اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے وہاں تقدیر کو چاہے از قبیل خیر دنیا میں سامنے آئے یا از قبیل شر، ہر ایک کے لیے مومن کا اس پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو ہونے والی چیز تھی وہ انہونی نہیں ہو سکتی، جو انہونی تھی وہ ہونی نہیں ہو سکتی. اب یہیں سے دو طبقے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں. جو بزدل اور کم حوصلہ ہوتے ہیں وہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے، کیوں ہاتھ پیر چلاتے ہو ہی جائے گا. یہ بے حوصلگی ہے. اور وہ لوگ جن کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے وہ آگ کے اندر کود پڑتے ہیں. کیا کہ جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، جو نہیں ہونا ہے کوئی کر نہیں سکتا. میدان کارزار میں جان ہتھیلی پر لے کر کے چلے جاتے ہیں. بنیاد یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جو پہنچنا نہیں ہے نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ عالم ہے، اور اگر ہونا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. عقیدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس عقیدے میں باحوصلہ اور کم حوصلہ لوگوں کے اپنے اختیار کے طریقے الگ الگ ہیں. ایک ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ جو اللہ نے کر دیا ہے ہو کر رہے گا تو کیا مصیبت ہے، مجھے کدو کاوش کی. یہ لوگوں نے سوال آپ سے بھی کیا. ایک وہ آدمی ہے کہ جو
موت و حیات کی کشمکش کے اندر بالکل انجام سے غافل ہو کر کے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. اور عقیدہ دونوں کا یہی ہے، جو تقدیر میں ہے وہ بدل نہیں سکتا. اگر موت نہیں ہے تو موت آ نہیں سکتی، اور ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. جی باب ما جاء أن النفس تموت حيث ماتت ما كتب لها. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكاش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل لها إليها حاجة. وفي الباب عن أبي أسود. هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه لمطر بن عكاش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد وابو داود الحفري عن سفيان نحبه. وبه قال حدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر المعنى واحد. قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي المليك عن ابي اسد رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. هذا حديث صحيح. وأبو عسد له شعبة اسمه اسمه عامر بن سعد ابن عمير الحذري. میں نے کل کہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قضى الله لعبد ان يموت بعبد، مقدر ہے کہ فلاں جگہ موت ہوگی. ولا تدری نفس بأي أرض تموت. اب قضاء و قدر کا یہ فیصلہ کس طرح سے پورا ہوگا؟ جعل اللہ له الیہا ای الی تلک الارض حاجتا، کوئی ضرورت رونما ہوگی کہ یہ آدمی یہاں سے وہاں جائے. چنانچہ اپنے اختیار سے جائے گا کہ میں جا رہا ہوں، کل کو واپس آ جاؤں گا. اور وہاں پہنچا اور قضاء و قدر کا فیصلہ ظاہر ہو گیا. اس سے پتہ چلا کہ قدر کا فیصلہ اس دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے اسباب ہی کے آئینے میں. موت قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، لیکن ظاہر ہوگی اسباب کے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، بیمار ہو گیا، بخار آیا، موت آ گئی. موت مقدر ہے من عند اللہ تبارک و تعالی. دنیا دار الاسباب ہے، یہاں سبب ہر چیز سے پہلے ہے، وہ سبب کے ظہور پر مرتب ہوتا ہے مسبب. تو پتہ چل رہا ہے آپ کے اس فرمانے سے کہ قضاء و قدر کا فیصلہ دنیا دار الاسباب کے اندر ظاہر ہوگا، اسباب کے آئینے کے اندر. اسی کو ان روایات میں پیش کیا گیا ہے. جی باب ما جاء لا تؤذى الطرق والسباء من قبل الله شيئا. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي قتادة عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رايت ربا نستقيها وذبائح نتنابي بها وطقاتا نستقيها هل ترد من الله من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. هذا حديث لا نعرفه الا من حديث الزهري وقد روى غير واحد هذا عن سفيان عن الزهري عن ابي قتادة عن ابيه وهذا أصح. هكذا قال غير واحد عن الزهري عن أبي قتادة عن أبيه. فرماتے ہیں ارأیت رقا نسترقیها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقیها هل ترد من قدر الله شيئا؟ رقا نسترقیها، رقیہ جس سے ہم رقیے کو جس کو ہم طلب کرتے ہیں شفا کے لیے. جاتے ہیں آدمی کو کہ آؤ آ کر کے پڑھ دو. آدمی سانپ زدہ ہے، مر رہا ہے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، زہر کا اثر چڑھ گیا، بے ہوش ہو گیا.
اتنے میں ایک رقیے والا آ گیا، بنگالی روحانی علاج، اور اس نے آ کر کے کچھ جھاڑنا شروع کیا، پھونکنا شروع کیا، اور تھوڑی دیر میں بالکل طے تھا کہ مر رہا ہے، اب زندہ نہیں۔ اب اس نے جو رقیہ کیا تو وہ تو آنکھ کھول دی اس نے۔ کیا اللہ کی تقدیر پر یہ غالب آ گئی، اس نے پلٹ دیا تقدیر کو۔ آدمی پر دل کا دورہ پڑ گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگے، ہاتھ پیروں میں جان نہیں ہے، لوگوں نے کہا بھئی یہ تو مر گیا۔ اتنے میں کوئی حکیم آ گیا، اس نے جیب سے پڑیا نکالی، کہا اس کو منہ کھول کر کے اگر یہ حلق سے نیچے اتر گئی تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ خدا کا کرنا حلق سے نیچے اتر گئی، اس نے آنکھیں کھول دی۔ تو کیا قضاء و قدر کا فیصلہ جو موت کی شکل میں آ چکا تھا، اس نے اس تقدیر کو پلٹ دیا۔ وَتُقَاتًا نَتَّقِيَا، وہ وقایا جیسے سر کے اوپر ڈھال ہے، جسم کے اوپر زرہ، اتنی زور سے وار کیا کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ سر سے پیر تک دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ڈھال سامنے آ گئی اور تلوار پھسل گئی۔ وار بجائے اس کے کہ گردن پر ہوتا زرہ کے اوپر پڑ گیا، اور وہ تو لوہے کی بنی ہوئی تھی، اس لیے تلوار اس کو کاٹ نہیں سکی۔ وار اتنی زور سے تھا کہ لگتا تھا ختم، لیکن نہیں ہوا۔ تو کیا اس وقایا نے تقدیر خداوندی کو پیچھے دھکیل دیا؟ فرماتے ہیں ہی من قدر اللہ، یہ بھی تقدیر خداوندی سے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تقدیر کو پلٹ دیا، بلکہ عالم ازل میں یہ لکھا تھا کہ یہ سانپ کے کاٹے سے موت کے قریب پہنچے گا اور یہ رقیہ کرنے والا آ جائے گا، یا یہ موت کے کنارے پہنچے گا اور یہ طبیب پہنچ جائے گا، یا وار ایسا ہی ہوگا اور یہ وقایا سامنے آ جائے گا۔ جس طریقے سے اس کی تکلیف اور مصیبت لکھی ہوئی تھی، اسی طرح ازالہ مصیبت بھی عالم ازل میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے خلق اللہ کل نفس وکتب حیاتها ورزقها ومصائبها، یہ مصیبتیں بھی عالم ازل میں لکھی، اور ان مصیبتوں سے چھٹکارے کی صورت کیا ہو، یہ بھی عالم ازل میں لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز تقدیر خدا، اس لیے کہ تقدیر خدا بندی تو علم خدا بندی پر ہے، علم خدا بندی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ جی باب ما جاء في القدرية وبه قال حدثنا واسل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن بديل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. وفي الباب عن عمرو بن عمر ورافع بن خديج. هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن ابي عمرو عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن رافع وحدثنا محمد بن بشر قال حدثنا علي بن نزار عن كرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في القدریہ کی دو چیزیں ہیں، ایک تو مرجئہ ارجاء کے معنی تاخیر کے آتے ہیں، اور ایک ہیں قدریہ۔ قدریہ ارجاء کے معنی ہیں جو لوگ افعال اور اعمال کو بے حیثیت کہتے ہیں، جو ہو رہا ہے تقدیر سے، گویا کہ ہم
کسی اختیار میں نہیں ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسی طریقے پر گاڑی چلنی ہے، حالانکہ مشاہدے کے خلاف ہم تو اپنے اختیار میں ہیں۔ اب اس کے مقابلے کے اندر قدریاں ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، سب تو ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں، تقدیر کوئی چیز نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث جبرائیل کے اندر فرماتے ہیں ایمان کی تشریح ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ قدریہ کن کو کہا گیا؟ جو منکرین تقدیر ہیں، لہذا دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس روایت کو لا کر پیش فرمائیں اس میں ہے کہ لیس لہما فی الاسلام نصیب، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ایک وہ جو تقدیر کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے، دوسرے وہ جو اپنے آپ کو فاعل مختار بہی مانا کہ تقدیر کچھ نہیں۔ مرجئہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اس کے مقابلے کے اندر قدریہ ہے، ما بین السطور آ گیا، وہم منکرون، تقدیر کے منکر ہے، اور یہ نہیں ہے۔ لیکن متقدمین کا جو مسلک ہے وہ مسلک یہ نہیں ہے۔ انہوں نے قدریہ جو منکرین تقدیر جن کو کہا جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا ہے، بلکہ مقابل مسلمین ہی کے اندر ان کو دفن کیا جاتا تھا، اور ان کے کفر کا فتویٰ ہو سکتا ہے۔ بعض اساتذہ سے یہ بات آئی کہ تقدیر کے انکار کے دو مرحلے ہیں، ایک تو ہے نفس تقدیر کا انکار، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، آدمی تقدیر کا انکار کر رہا ہے۔ وہ عقیدہ جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اس کا منکر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ ایک ہے تقدیر کا فیصلہ جو عالم ازل میں تھا، اس کو کسی جگہ لکھنا، آیا یہ مکتوب ہے ہر چیز یا نہیں ہے؟ تو لوگوں نے اس کی دو شقیں کی ہیں۔ جہاں فرمایا گیا ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، بغیر اس کے ایمان ہی نہیں ہوگا، وہ نفس تقدیر ہے۔ ذریعہ کہ کوئی نفس تقدیر کو مانتا ہے لیکن لکھی ہوئی ہر چیز اس کو نہیں مانتا، یہ دائرہ اسلام سے بےایمانہ خارج نہیں ہے کہ مشرکین و کفار کی طریقے سے یہ مقابل مسلمین کے اندر بھی نہیں دفن ہو سکتے۔ اب صورت یہاں یہ ہے کہ لیس لہما فی الاسلام نصیب، اسلام سے کوئی، اب یہ معنی کے اعتبار سے نصیب سے مراد نفس نصیب کا مطلقاً انکار نہیں ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ نصیب عظیم کوئی بہت بڑا حصہ اسلام سے نہیں ملے گا، انکار زیادہ حصے کا انکار ہے، نفس اسلام کا انکار نہیں۔ یہ معنی کیے جائیں گے دو بنیادوں کے اوپر کہ آیا مراد نفس تقدیر کا انکار ہے یا مراد ہے تقدیر کا انکار نہیں ہے بلکہ اس کے لکھے جانے کا انکار ہے۔ جی
جعل ابن آدم صور ابن خلق ابن آدم، پیدا کیا گیا. یہ تو نہیں سکتا کہ جو چیز پیدا کی گئی ہے اس کو موت نہ ہو. اسباب موت بے شمار ہے، لیکن بہرحال موت تو آنی ہے. اسباب موت ہر قدم ہر سانس کے اوپر آدمی کے ساتھ ہے، ہر جاندار کے ساتھ ہے. اگر ایک سے چھٹی مل گئی بچ گیا دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں. یہ چھٹی کا مل جانا بھی در حقیقت اللہ کا چھٹی دینا ہے، وہ اس سے بچایا. اس میں بول اگر تمام کے تمام اسباب موت سے نکل گیا تو بھی بڑھاپا دائی ہے، وہاں جا کر ختم ہو جائے گا. یعنی بڑھاپا ایسی چیز ہے جس کے بعد جوانی نہیں ہے، لہذا اس کے بعد کیا ہے؟ آخری انجام موت ہے. اور یہ ہر ایک انسان کے لیے جو کچھ بن جائے آدمی موت سے اس کو گرو خلاصی تو ہے نہیں. اسباب موت بے شمار ہیں، مگر ان سے ہٹتے ہٹتے کہیں نہ کہیں جا کر کے اس کو موت آنی ہی ہے. مطلب ہے کہ موت قضاء و قدر کا فیصلہ ہے. کہ اسباب موت ان کے اندر تاثیر پیدا کرنا من عند اللہ. یہ 80 سال کی عمر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں اسباب موت سامنے آتے رہے ہر وقت. ان اسباب موت میں تاثیر کو پیدا کرنا یہ من عند اللہ تبارک و تعالی. اس نے نئی تاثیر پیدا کی. ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے چلتا ہے، اللہ اکبر، اگر حادثہ ہو جائے تو آدمی کو لا الہ الا اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں. ایک لمحے کے اندر کچھ سے کچھ ہو گیا. سب اسباب موت ہیں. اب ان اسباب موت میں تاثیر کو پیدا کرنا یہ تو ذات واجب الوجود کا کام ہے. اس نے ان اسباب میں تاثیر نہیں پیدا کی. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور ختم ہو گیا، دوسرے دن انہیں خراش بھی نہیں ہوئی، یا دوسرے ختم ہو گئے ڈرائیور اٹھ کے نکل کے بھاگ گیا. اسباب موت ہے. کسی کے لیے مؤثر تاثیر اللہ نے پیدا فرما دی، دوسرا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے لیے اس سبب نے تاثیر نہیں دی. یہ دنیا کے ہر کام کے اندر ہے. یہاں تک کہ آخری چیز پہنچ گئی، اللہ نے اس کے اندر تاثیر پیدا فرما دی، اور عادت خداوندی یہی ہے کہ تاثیر پیدا فرماتا ہے. چنانچہ محمد جو آخر ہو گیا جی بس کیا بین القسمین یہ تقدیر کیا چیز ہے؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دادی کا انتقال ہو گیا. توفیق ملنے کی کیا معنی ہے؟ تقدیر کی قسمیں میں نے کل کہا تھا. ایک تو معلق ہے اور ایک ہے مبرم. جو معلق نہیں ہے بلکہ جو ہو چکا ہے لکھا ہوا ہے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزیں ظاہر ہیں آدمی کے سامنے. اگر معلق ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تمام امور کے اندر. لیکن اگر مبرم ہے تقدیر معلق نہیں ہے بلکہ نافذ ہے جو لکھ دیا، تو اب اس کے اوپر تعویل کی جاتی ہے. جیسے کہ کل محدثین نے جو تعویل کی تھی وہ بیان کی گئی تھی.
توفیق ملنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی چیز کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اگر بندے کے اندر ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے خیر کا۔ اسی کو توفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی عمل صالح کے لیے تیسیر کا معاملہ کرنا، ورنہ وہ روک بھی سکتا تھا، توجہ ادھر نہ ہوتی، لیکن اللہ اس کا ہم اس کے اندر لگا دیتا ہے کہ یہ آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور خدمت کر کے اللہ تعالی کے یہاں سے جزائے حسن کا ترتب ہو۔ یہ جو خدمت کرنے کا عمل دل میں داعیہ ہے، یہ ہے توفیق خداوندی، جس سے تعبیر کیا گیا۔ بھئی جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے بات کے عطا فرمائے سب کو۔